کیا مطلب نور محمد؟ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گوشت کے اس پہاڑ نے اس ٹھنگنے ڈھاٹھا پوش کو نگل لیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے ملک صاحب کے جمن شاہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ دلدار ادھر گکھڑ منڈی میں دودھ دہی کی دکان چلاتا ہے، دکان سے گھر اور گھر سے دکان، بس یہی اس کی کل مصروفیت ہے۔ یہ چھڑا چھانٹ اس گھر میں رہتا ہے جہاں تک نور محمد نے ٹھنگنے بندے کا کھرے کا پیچھا کیا تھا، مگر یہ دلدار اس ضد پر اڑا ہوا ہے کہ یہ ٹھنگنے بندے کو نہیں جانتا۔ میں نے ادھر ادھر چند لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کی ہے۔ 2 دن پہلے لوگوں نے اس ٹھگنے کو دلدار کے گھر میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ میں نے گکھڑ منڈی میں اس کا تماشا بنانا مناسب نہ سمجھا اور تفتیش کے لیے اسے اپنے ساتھ تھانے لے آیا ہوں۔ وہ لمحے بھر کے لیے سانس درست کرنے کی خاطر تھما، پھر بات ختم کرتے ہوئے بولا، آپ کا حکم؟ جی ملک صاحب، جمن شاہ نے فرما برداری سے کہا، میں بہت تھک گیا ہوں اور آرام کرنے اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں، میں نے مزمل انداز میں کہا، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ آج دن بھر کی بھاگ دوڑ نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں کل صبح اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھوں تو میں نے جمن شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کر دی۔ تو یہ دونوں بندے مجھے صحیح سالم ملنا چاہیے، اس طرح کہ ان کی زبانیں سچ بولنے کے لیے بے قرار ہوں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، جمن شاہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آپ مطمئن ہو کر کوارٹر میں جائیں، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ حوالدار دلدار کو اپنے ساتھ لے کر میرے کمرے سے نکلا تو کھوجی نور محمد بڑے رازدانہ انداز میں بولا، ملک صاحب میرے خیال میں اب میرا کام تو مکمل ہو چکا، اگر آپ ابھی مجھے فارغ کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ نور محمد، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خاصے تیز لہجے میں پوچھا، تمہیں یہ خبر کس نے دی کہ آج رات میرا تبادلہ کسی اور ضلع کے تھانے میں ہونے والا ہے؟ وہ حیرت سے منہ کھول کر مجھے تکنے لگا۔ میں نے ایسا کب کہا جناب؟ تمہاری باتوں سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے، جبھی تو تمہیں اپنے انعام کی ایسی جلدی لگی ہوئی ہے۔ میں نے شکایتی لہجے میں کہا، میں کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا، اور جہاں تک تمہارے کام کا تعلق ہے تو وہ میری نظر میں ابھی پورا نہیں ہوا۔ وہ الجھن بھری سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ٹھنگنے ڈھاٹا پوش کا ابھی مکمل سراغ نہیں لگ سکا، لیکن مجھے جمن شاہ کی صلاحیت پر پورا بھروسہ ہے۔ آج کی رات وہ دلدار پر جس قسم کے تجربات کرے گا، اس کے نتیجے میں دلدار شیر فروش کو ٹھگنے کے حوالے سے اپنی زبان کھولنا ہی پڑے گی۔ اور میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، ابھی تک انور جٹ نے بھی اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا، ہو سکتا ہے اس کے گھوڑے کو سوموں پر تحقیق کرنے کے لیے مجھے دوبارہ تمہاری کھوجیانہ صلاحیتوں سے استفادہ کرنا پڑے، اس لیے ایک آدھ دن کے لیے تم چھری کے نیچے دم لو۔ میں جب یہاں موجود ہوں تو تمہارا انعام کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہونے لگا تو میں نے تاکیدی انداز میں کہا، نور محمد، جب تک لالی کے قتل کی کشتی کسی کنارے نہیں لگ جاتی، تمہیں تھانے میں حاضر رہنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ جو حکم آپ کا ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ تھوڑی دیر بعد میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ اگلی صبح بہت ہی سنسنی خیز اور تہلکہ ڈال دینے والی تھی۔ میں گزشتہ رات گوشت کے پہاڑ دلدار اور انور جٹ کو حوالدار جمن شاہ کے حوالے کر آیا تھا، اور حوالدار نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا، اگرچہ اسے اپنے مشن میں جزوی کامیابی ہوئی تھی، تاہم یہ اس کیس کی اہم پیش رفت تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ جمن شاہ میرے پاس آ گیا اور یہ اطلاع دی، ملک صاحب، ٹھنگنے ڈھاٹا پوش کا سراغ مل گیا ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ میں ہمتاً گوش ہو گیا۔ اس بندے کا نام بوٹا ہے، جمن شاہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بوٹا چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہتا ہے، دلدار کے ساتھ اس کی پرانی جان پہچان ہے۔ دلدار نے تسلیم کر دیا ہے کہ جس رات لالی کو قتل کیا گیا، اس سے 1 دن پہلے بوٹا اس کے پاس گکھڑ منڈی آیا تھا، پھر اگلے روز اچانک وہ غائب ہو گیا۔ دلدار کے مطابق وہ اس کے پاس 2-3 راتیں رہنے کے لیے آیا تھا، پھر اس کا پروگرام تبدیل ہو گیا اور وہ دلدار کو بتائے بغیر اگلی صبح چپ چاپ کہیں چلا گیا۔ بوٹا کا کیا پروگرام تھا اور چپ چاپ کہاں غائب ہو گیا تھا، اس کا میں پتہ لگا لوں گا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا، یہ بتاؤ موٹے دلدار نے اس ٹھگنے کے ٹھکانے کے بارے میں بھی کچھ اگلا ہے یا نہیں؟ جی سب پتہ چل گیا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے بولا۔ بوٹا راہ والی کا رہنے والا ہے، میں نے اس کے گھر کا ایڈریس نوٹ کر لیا ہے۔ ویری گڈ۔ میں نے سراہنے والی نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا۔ راہ والی سے تو یہاں بہت قریب ہے، اگر بوٹا کی گرفتاری کے لیے کسی کو ادھر بھیجا جائے تو وہ 2 گھنٹے میں واپس آ جائے گا۔ جی ملک صاحب، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے بولا۔ آپ کس کو راہ والی بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس کا فیصلہ میں تھوڑی دیر بعد کروں گا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ پہلے تم مجھے دوسرے شکار کی رپورٹ دو، انور جٹ نے زبان کھولی یا نہیں؟ ملک صاحب، وہ ایک ہی بیان پر ڈٹا ہوا ہے کہ اس نے لالی کو قتل نہیں کیا۔
جمن شاہ نے جواب دیا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ خون آلود کپڑوں اور خون آلود خنجر والی پوٹلی اس کے گھر میں کیسے پہنچی تھی۔ تم نے اس پر بھی سختی کی ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ جی کی ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ ہر تکلیف سے گزرتا رہا لیکن ایک بار بھی اس نے لالی کے قتل کا اقرار نہیں کیا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جمن شاہ؟ ملک صاحب، میرا تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یا تو وہ بے گناہ ہے یا پھر بہت ہی اونچے درجہ کا کلاکار ہے۔ اس کی ساری کلاکاری تو میں ناک کے رستے سے نکال دوں گا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ذرا ٹھنگنا میرے ہتھے چڑھ جائے۔ مجھے امید ہے بوٹا کسی اہم راز کا انکشاف کر سکتا ہے۔ وہ جو 2-3 دن کے لیے دلدار کے پاس رہنے آیا تھا اور پھر وقوعہ کے اگلے روز ہی اچانک غائب ہو گیا، تو اس کے پیچھے ضرور کوئی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ جمن شاہ نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں اس کے مطمئن انداز کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، تم کانسٹیبل علی حسن کو اپنے ساتھ لے کر فوراً راہ والی روانہ ہو جاؤ۔ میں 2-3 گھنٹے کے بعد یعنی دوپہر سے پہلے اس ٹھنگنے بوٹا کو یہاں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا۔ انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ حوالدار کے جاتے ہی مقتول لالی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش ہسپتال سے آ گئی۔ میں نے مقتول کے باپ خدا بخش کو بلا کر اپنے تھانے کے اہرکال کو قلعہ دیدار سنگھ روانہ کر دیا۔ مذکورہ بندہ 10 منٹ سے بھی پہلے خدا بخش کے ساتھ واپس آ گیا تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ میرے استفسار پر مذکورہ اہلکار نے مجھے بتایا کہ خدا بخش تھانے کے قریب ہی اسے مل گیا تھا۔ میں نے ضروری قاضی کارروائی کے بعد لالی کی لاش خدا بخش کے حوالے کی تو وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات خدا بخش؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے مشتاق جٹ کے لڑکے انور جٹ کو لالی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ تمہیں بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے خدا بخش۔ میں نے پھر اسے گٹھری کی تفصیل بھی سنا دی۔ جناب لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا بخش کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، مطلب یہ کہ انور لالی میں تو اچھا خاصا میل جول تھا۔ وہ وضاحت کرتے بولا، ان کے درمیان میں کبھی کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ اتنا خطرناک قدم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ بس یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جو حقائق اب تک سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں تو انور جاٹھی لالی کا قاتل نظر آتا ہے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، حالانکہ ابھی تک اس نے اپنی زبان سے اس جرم کا اقرار نہیں کیا، لیکن شام تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ابھی اس کیس کی ایک کڑی گم شدہ ہے۔ مجھے قوی امید ہے کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میں اس کڑی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد ہی اس کیس کے بارے میں کوئی حتمی بات کر سکوں گا۔ آپ ایک تجربہ کار تھانے دار ہیں سرکار، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اپنے کام کو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ میری بس آپ سے ایک ہی درخواست ہے جناب۔ کیسی درخواست؟ میں نے سوالیہ نظر سے خدا بخش کی طرف دیکھا۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، میرا جوان جہان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ لالی کا قاتل جلد از جلد کیفر کردار کو پہنچے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کس بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو۔ تمہارا اشارہ انور جٹ کی طرف ہے؟ جی آپ سمجھدار ہیں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ خدا بخش، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ میں تمہاری دلی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا ہوں۔ تم صرف اپنے بیٹے کی تدفین کی طرف دھیان دو، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گیا۔ اسی دوپہر حوالدار جمن شاہ راہ والی سے لوٹ آیا۔ اس کی واپسی کامیاب رہی تھی۔ وہ بوٹا آدمی ٹھنگنے قد کے ساتھ اپنے اس شخص کو اپنے ساتھ لے آیا تھا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ بوٹا کے دوست شیر فروش دلدار کو ابھی تک میں نے رہا نہیں کیا تھا۔ بوٹا کمزور اعصاب کا مالک ثابت ہوا۔ جب اس نے 2.5-3 من کے دلدار کو حوالات کے ٹھنڈے ٹھار فرش پر دیکھا تو اس کی ہمت جواب دے گی، لہٰذا اس کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے زیادہ محنت نہ کرنا پڑی۔ بوٹا نے جو بیان دیا اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دلدار شیر فروش نے چھترول کے بعد کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ واقعی اس راز سے واقف نہیں تھا کہ بوٹا 2-3 دن کے لیے اس کے پاس رہنے کیوں آیا تھا، اور اگر آیا بھی تھا تو ایک ہی رات کے بعد اگلی صبح وہ چپ چاپ کہاں غائب ہو گیا۔ دلدار کی زبانی مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ بوٹا چھوٹے موٹے جرائم کا ارتکاب کرتا رہتا تھا۔ بوٹا نے بتایا کہ ان دنوں مویشیوں کی چوری پر کمر بستہ تھا۔ وہ دلدار کے پاس گکھڑ منڈی اس لیے رہنے آیا تھا کہ قلعہ دیدار سنگھ اور اس کے گرد و نواح کے باڑوں پر ہاتھ صاف کر سکے۔ اب یہ اس کی بد نصیبی کہ اس نے اپنے کام کا آغاز خدا بخش کے باڑے سے کیا اور پہلا قدم ہی ایسا الٹا پڑا کہ اسے فی الفور وہاں سے غائب ہونا پڑا۔ آخر تم پر ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی
کہ اگلی صبح ہی تم اپنے میزبان کو بتائے بغیر غائب ہو گئے۔ میں نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ جناب، میں نے اس وقت باڑے کا رخ کیا جب دلدار خراٹے دار نیند کے مزے لے رہا تھا۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، رات کے اس پہر قلعہ دیدار کے وسنیک اپنے اپنے گھروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ پروگرام کے مطابق میں باڑے کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا اور باڑے کے اندر نصف درجن سے زیادہ جانوروں کو دیکھ کر مجھے بے پناہ خوشی کا احساس ہوا۔ میں نے احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جانوروں کے باڑے سے باہر لانے سے پہلے باڑے کے کمرے میں جھانکنا ضروری سمجھا تاکہ یہ اطمینان کر سکوں کہ باڑے کا مالک سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ لیکن وہ بولتے بولتے تھما تو میں نے سوال کیا، لیکن کیا؟ تھانے دار صاحب، ابھی میں کمرے میں چند قدم دور ہی تھا کہ میں نے اندر سے ایک لمبے تڑنگے آدمی کو باہر نکلتے دیکھا۔ وہ سنسنی آمیز انداز میں بتانے لگا، اس بندے کے ہاتھ میں ایک پوٹلی بھی تھی اور میں نے اس بندے کو پہچان لیا۔ اوہ! بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، کون تھا وہ؟ جناب، یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت باڑے میں گھپ اندھیرا تھا، لیکن میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، وہ ملنگی کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ملنگی؟ میں نے زیر لب دہرایا، پھر اپنے سامنے کھڑے ٹھنگنے بوٹا سے لمبو ملنگی کے بارے میں استفسار کیا۔ یہ ملنگی کون ہے؟ ذرا اس کا حدود دربہ بھی تو بتاؤ۔ جناب، ملنگی ایک خطرناک ڈاکو ہے، وہ جھرجھری لیتے ہوئے بولا۔ چند سال پہلے وہ جیل چلا گیا تھا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ ملنگی کے ذکر پر بوٹا خاصا سراسیمہ دکھائی دینے لگا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اس سے پوچھا، بوٹا، کیا ملنگی نے تمہیں بھی باڑے میں دیکھ لیا تھا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے بولا۔ میں اس کی نگاہ سے بچنے کے لیے فوراً کمرے کی مغربی دیوار کی اوٹ میں تاریکی میں چھپ گیا تھا۔ ملنگی نے باڑے کی مشرقی دیوار پھلانگی اور میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے شک ہوا کہ بوٹا مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنی گردن بچانے کے لیے کسی ملنگی ڈاکو کا کردار تخلیق کر سکتا تھا۔ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، دیکھو بوٹا، اگر بعد میں کسی مرحلے پر یہ ثابت ہوا کہ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے تو میں تمہیں زمین کے اندر ہی دسا دوں گا۔ ابھی تو تم پھر بھی زمین کے اوپر چلنے پھرتے نظر آ جاتے ہو۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کا بڑا بھیانک انجام ہوگا۔ میری توبہ تھانے دار صاحب، وہ اپنے دونوں کانوں کو چٹکیوں میں پکڑتے بولا، میری اگلی پچھلی 7 نسلوں کی توبہ جو میں نے ایک بھی بات آپ کو غلط بتائی ہوں۔ میں گھمبیر انداز میں کہا، ملنگی کے چلے جانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ ملنگی کو اس طرح وہاں سے رخصت ہوتے دیکھ کر میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ وہ کس کمرے کے اندر کیا کر کے آیا ہے۔ بوٹا گہری سنجیدگی سے بتانے لگا۔ میں چند منٹ تک تاریکی میں چپ چاپ کھڑا رہا، پھر دبے پاؤں کمرے کی جانب بڑھا تو پھر میں نے جیسے ہی کمرے کے اندر جھانکا تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ کیوں؟ کیا تم نے کمرے میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا۔ تھانے دار صاحب، ملنگی نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، وہ انکشاف انگیز انداز میں بولا۔ اندر کمرے میں ایک چارپائی پر ایک بندے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ بہت خوب، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ باڑے میں گھپ اندھیرا تھا اور تم نے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھ لیا کہ وہاں چارپائی پر کس کی لاش پڑی ہے؟ جناب، میں نے بیٹری مار کر دیکھا تھا کمرے کے اندر، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، پھر اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، میں جب کسی مہم پر نکلتا ہوں تو ایک بیٹری ٹارچ اپنی جیب میں رکھتا ہوں۔ یہ بہت کام کی چیز ہے، وہ اندھیری راتوں میں بہت مدد کرتی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے بولا، میں نے جب ملنگی کو کمرے کے اندر سے نکلتے دیکھا تو اسی لمحے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اس لیے میں نے بیٹری مار کے اندر کا جائزہ لیا اور جب میں نے ایک بندے کو خون میں لت پت چارپائی پر پڑے دیکھا تو مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ ملنگی نے اس بندے کو قتل کیا ہوگا۔ بس میں پھر وہاں سے فوراً واپس آ گیا۔ میں قتل کی کسی واردات میں خود کو ملوث نہیں کر سکتا تھا۔ میں چھوٹا موٹا چور ہوں تھانے دار صاحب، یہ قتل وتل کے معاملات سے میں کوسوں دور رہتا ہوں۔ پھر مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں ملنگی واپس آ گیا تو کہیں مجھے بھی موت کے گھاٹ نہ اتار دے۔ تو تم نے کمرے کے اندر قدم نہیں رکھا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ جی نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہاں کی جو صورتحال تھی اس نے میری ماتھی مار دی تھی تھانے دار صاحب۔ میں سیدھا دلدار کے گھر آیا۔ دلدار بے خبری کی نیند سو رہا تھا، تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی تھی۔ میں نے دلدار کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی کے ساتھ اس کے گھر سے نکل گیا۔ بس جناب، باڑے کی دیوار پھلانگتے ہوئے میرا ایک پاؤں کا جوتا اندر ہی گر گیا تھا اور شاید اس جوتے نے آپ لوگوں کو مجھ تک پہنچایا ہے۔ میں نے دوسرے پاؤں کا جوتا کھیتوں میں پھینک دیا تھا۔ بوٹا غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ کھوجی نور محمد کی ریسرچ بھی یہی بتاتی تھی کہ چھوٹے پاؤں والا ٹھنگنا بندہ مقتول کے کمرے تک گیا تھا مگر کمرے کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ باڑے کی جنوبی دیوار پھلانگ کر کھیتوں کی سمت بھاگا تھا، جبکہ دوسرے آدمی کا کھرا مقتول کے کمرے کے اندر سے
نکلتا تھا، پھر باڑے کی مشرقی دیوار پھلانگ کر باہر چلا جاتا تھا، اور اب بوٹا نے بھی ملنگی کے حوالے سے جو کچھ بتایا تھا وہ کھوجی نور محمد کی تحقیق کی تصدیق کرتا تھا۔ بوٹا، میں نے ٹھنگنے ڈنگر چور کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، تم ملنگی ڈاکو کو کب سے جانتے ہو؟ ملنگی پہلے راہ والی میں رہتا تھا جناب، بوٹا نے جواب دیا۔ پھر وہ کسی ڈکیتی کی واردات میں گرفتار ہو کر جیل چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ پتہ نہیں۔ میں نے اس رات جب ملنگی کو مقتول کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ وہ وہاں کیا کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ منت ریز لہجے میں بولا، لالی کے قتل سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں سرکار، آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ بوٹا، تمہیں جاننے کی بہت جلدی ہے اور مجھے لالی کے قاتل تک پہنچنے کی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور جب تک میرا مقصد پورا نہیں ہو جاتا تم میرے مہمان رہو گے، بلکہ دلدار کے مہمان رہو گے۔ بس وہ اس وقت تک جہاں قیام پذیر ہے، تمہیں بھی وہیں وقت گزارنا ہوگا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اپنے دوست دلدار شیر فروش کو حوالات کے ننگے فرش پر قسمہ پرسی کی حالت میں دیکھ چکا تھا۔ اس نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی، تھانے دار صاحب، آپ یقین کریں میں بے قصور ہوں۔ جب کوئی مجرم گرفتار ہو کر جیل چلا جاتا ہے تو وہ پھر لوگوں کی گفتگو کا مرکز نہیں رہتا، لوگ رفتہ رفتہ اسے بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس مجرم کے حوالے سے پھر کوئی سنسنی خیز واقعہ رونما ہو جائے نہ ہو جائے، اور ملنگی کی بنسبت سے یہ ایک تہلکہ خیز واقعہ ظہور پذیر ہو چکا تھا۔ جب ہم مقتول کے گھر پہنچے تو اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں خدا بخش کو لے کر ایک الگ تھلگ جگہ پر بیٹھ گیا۔ چند لمحات تک میں اس کی دل جوئی کرتا رہا، پھر اپنے مقصد کی طرف آتے ہوئے کہا، خدا بخش، آج دن میں جب تم میرے پاس تھانے آئے تھے تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس کیس کی ایک کڑی ابھی باقی ہے جو شام تک میرے ہاتھ لگ جائے گی، یاد ہے نا؟ جی، آپ نے ایسی بات کی تھی، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ میں تمہاری ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں خدا بخش، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، اگر اس وقت تم سے ملنا ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی یہاں نہ آتا۔ کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ مجروح لہجے میں بولا، آپ تو قانونی تقاضوں کے سامنے مجبور ہیں، اور ظاہر ہے یہ سب کوشش آپ لالی کے قاتل تک پہنچنے کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ بے شک، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں اس کیس کی آخری کڑی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تمہارے بیٹے کا قاتل مجھ سے دور نہیں، لیکن تمہارے تعاون کے بغیر میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ آپ حکم کریں تھانے دار صاحب۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ جیسے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ لالی کو جس بے ایمانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے وہ کسی ایسے ہی شخص کا کام ہو سکتا ہے جو اپنے دل میں لالی کے لیے بے پناہ نفرت رکھتا ہو۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور میں اس بندے تک پہنچ گیا ہوں۔ کون ہے وہ بدبخت؟ اس نے دکھی لہجے میں استفسار کیا۔ ملنگی، میں نے سنسناتے ہوئے انداز میں کہا۔ ملنگی، وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، مگر وہ تو جیل چلا گیا تھا۔ لیکن وقوعہ کی رات ملنگی کو لالی کے کمرے سے نکلتے دیکھا گیا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی بھی تھی۔ اوہ، وہ تشویش بھرے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ ملنگی کی لالی سے کیا دشمنی تھی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ دشمنی کوئی نہیں تھی ملک صاحب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، بس لالی کی بہادری کی وجہ سے وہ ڈکیتی کی ایک واردات میں ناکام رہا تھا اور گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میرا ملنگی کی طرف دھیان نہیں گیا تھا سرکار، وہ لجاجت آمیز انداز میں بولا، یہ تو 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ لالی ایک شادی میں گیا ہوا تھا اور ملنگی نے شادی والے گھر میں ڈکیتی کی کوشش کی تھی، لیکن لالی نے اپنی جان پر کھیل کر نہ صرف یہ کہ ڈکیتی کی واردات کو ناکام بنا دیا تھا، بلکہ اس نے ملنگی کو اس طرح قابو کر لیا تھا کہ وہ پھر ہل نہ سکا، اور لوگوں کے جمع ہو جانے پر ملنگی کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں ملنگی عدالت سے سزا پا کر جیل چلا گیا تھا۔ اور تم مطمئن ہو گیا کہ مجرم گیا جیل؟ میں نے متاسفانہ انداز میں پوچھا۔ یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ لگ بھگ 3 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور ملنگی کو کتنے سال کی سزا ہوئی تھی؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، میں کل ہیڈ کوارٹر سے ملنگی کے بارے میں ساری تفصیلات حاصل کر لوں گا، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ پھر خدا بخش سے سوال کیا، کیا ملنگی اور انور جٹ میں کسی قسم کا کوئی تعلق ہے؟ میں نے انور جٹ کے گھر میں سے لکڑی کی ایک الماری کے پیچھے سے جو گٹھڑی برآمد کی تھی اس میں انور جٹ کا لباس اور خون آلودہ آلہ قتل یعنی وہ خطرناک خنجر موجود تھا، لیکن انور جٹ کا اصرار تھا کہ وہ گٹھڑی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ لکڑی کی مذکورہ الماری کے پیچھے کیسے پہنچی۔ بوٹا کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ جب اس نے ملنگی کو مقتول کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی بھی تھی۔
اغلب امکان یہی تھا کہ یہ وہی پوٹلی ہوگی جو میں نے انور جٹ کے گھر کے اندر سے برآمد کی تھی۔ یہاں پر ایک اہم سوال یہ اٹھتا تھا کہ ملنگی نے لالی کو قتل کرنے کے بعد وہ پوٹلی انور جٹ کے گھر کیسے پہنچائی اور کیوں؟ نہیں جی، ایسا کوئی تعلق میرے علم میں تو نہیں، وہ نفی میں گردیں ہلاتے بولا۔ انور جٹ ایک سیدھا سادہ انسان ہے، اس کا ملنگی جیسے مجرم سے کیا واسطہ؟ میں مزید تھوڑی دیر خدا بخش کے پاس بیٹھ کر تھانے آ گیا۔ سب سے پہلے میں نے بوٹا کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور انور جٹ کے گھر سے برآمد ہونے والی گٹھڑی اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے وقوعہ کی رات ملنگی کے ہاتھ میں یہی پوٹلی دیکھی تھی؟ اس نے بغور گٹھڑی کا جائزہ لینے کے بعد متذبذب انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، حق سچی بات تو یہ ہے کہ اب میں پورے دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی پوٹلی ہے۔ ویسے وہ ایسی ہی پوٹلی تھی۔ بوٹا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے واپس حوالات بھیج کر انور جٹ کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ خاصا مزمل اور کھویا کھویا سا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا اور اس سے پہلے میں نے اسے کوئی سوال کرتا وہ فریادی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، لالی کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو میری بات کا یقین کرنا چاہیے۔ یقین کر لیا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور بولو۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے متذبذب لہجے میں بولا، تو آپ کو میری بے گناہی کا یقین آ گیا ہے؟ کہا، نہ یقین آ گیا ہے، اور بولو۔ میں نے بدستور گہری سنجیدگی سے کہا، تو پھر مجھے گھر جانے دیں۔ وہ مضطرب لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں صبح گھر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط جناب؟ اس کے انداز میں الجھن دار آئی۔ میں تم سے جو کچھ بھی پوچھوں اس کا تم 16 آنے سچ جواب دو گے۔ میں نے کہا، میں نے تو پہلے بھی آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا جناب۔ پہلے کو چھوڑو، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے زور دے کر کہا، جی۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پوچھیں جی۔ میں نے پوچھا، کیا تم ملنگی نامی کسی ڈاکو کو جانتے ہو؟ جی، ملنگی بہت خطرناک ڈاکو ہے اور شاید اس وقت جیل میں ہے۔ وہ جلدی سے بولا۔ لالی نے بڑی بہادری سے اسے چند چھباں ڈال کر گرفتار کر لیا تھا۔ وہ جیل میں تھا مگر اب آزاد گھوم رہا ہے، میں نے اسے بتایا۔ لالی کے جن جپھے نے ملنگی کو جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے پہنچایا تھا، یہ تو ابھی مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنی سزا کاٹ کر جیل سے رہا ہوا ہے یا مفرور، لیکن میں یہ حقیقت جاننے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ وقوعہ کی رات ملنگی ہی نے بے دردی سے لالی کو قتل کر کے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کیا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت بری خبر ہے کہ وہ خطرناک ڈاکو آزاد گھوم رہا ہے۔ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ میں نے اپنے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا لباس اس نے کیسے حاصل کیا، اور پھر خون آلود لباس اور خنجر والی گٹھڑی کو اس نے کیسے تمہارے گھر کے اندر چھپا دیا تاکہ لالی کے قتل کا الزام تم پر آ جائے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جناب، وہ پریشانی سے بولا۔ تمہاری ملنگی کے ساتھ کبھی کوئی پرخاش رہی ہے؟ نہیں جناب، بالکل نہیں۔ تمہارے گھر میں تم 3 افراد یعنی تمہاری بیوی اور تمہارے باپ کے علاوہ اور کس شخص کا آنا جانا ہے؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ کسی کا بھی نہیں، وہ پوری قطعیت سے بولا۔ پھر تو وہ تم تینوں میں سے کسی کے تعاون سے گٹھڑی تمہارے گھر کے اندر چھپا سکتا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مجھے مشتاق جٹ اور زاہدہ کو تھانے بلا کر تفتیش کرنا ہوگی۔ جناب، یہ ساری باتیں میرا دماغ خراب کر رہی ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے بولا، ابا تو مجرموں اور برے لوگوں سے شدید نفرت کرتا ہے۔ وہ ملنگی کے ساتھ مل کر میرے خلاف کیوں سازش کرے گا؟ اور زاہدہ؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے اور زاہدہ کے بیچ لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس حد تک گر جائے گی کہ مجھے پھنسانے کے لیے کسی مجرم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس کی الجھن 7ویں آسمان کو چھو رہی تھی۔ بس تو پھر اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ملنگی جیل سے کوئی زبردست قسم کا جادو سیکھ کر آیا ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ بے بسی سے سر جھٹکنے لگا۔ ان لمحات میں وہ بہت زیادہ الجھن کا شکار نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے ایک رات اچھی طرح سوچنے کا موقع فراہم کر کے دوبارہ حوالات میں بھیج دیا۔ آئندہ روز میں نے دلدار شیر فروش آف گکھڑ منڈی کو چھوڑ دیا۔ اسے 2.5 من کی لاش کا لالی کے قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تاہم بوٹا اور انور جٹ کو اس وقت تک پولیس کی کسٹڈی ہی میں رہنا تھا جب تک ملنگی پولیس کی گرفت میں آ کر اپنے جرم کا اقرار نہ کر لیتا۔ اسی روز میں نے اپنے ذرائع استعمال کر کے ملنگی کے بارے میں تفصیلی معلومات بھی حاصل کر لیں۔ وہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد لگ بھگ 1 ماہ پہلے جیل سے رہا ہوا تھا۔ بوٹا کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ ملنگی جیل جانے سے پہلے رہوالی میں رہتا تھا، لیکن جب میں نے دوبارہ بوٹا سے پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا کہ گرفتار ہونے کے بعد ملنگی نے کبھی رہوالی کا رخ نہیں کیا تھا۔
اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لیا تھا۔ میں نے ملنگی کی گرفتاری کے لیے 3 چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دیں۔ ہر ٹیم 3 افراد پر مشتمل تھی اور 3 افراد میں ایک سینئر اور 2 جونیئر پولیس اہلکار شامل تھے۔ انہیں قلعہ دیدار سنگھ، راہواری، گکھڑ منڈی اور ارد گرد کے علاقوں میں ملنگی کی تلاش کرنا تھی۔ اسی دوران میں بوٹا نے کئی بار مجھ سے درخواست کی کہ میں اسے رہا کر دوں، مگر میں نے اس کی گزارش پر کان نہیں دھرے۔ چوتھے روز ایک مخبر نے مجھے اطلاع دی کہ ملنگی ڈاکو بھیس بدل کے قلعہ دیدار سنگھ کے گھر میں چھپا بیٹھا ہے۔ یہ اطلاع چونکا دینے والی تھی، مطلب مخبر پولیس کی ناک تلے چھپا بیٹھا تھا۔ مخبر نے جس گھر کی نشاندہی کی تھی وہ عام آبادی سے ہٹ کر ایک طرف بنا ہوا تھا اور حاصل شدہ معلومات کے مطابق ایک غیر آباد مکان تھا۔ میرے لیے تشویشناک بات یہی تھی کہ وہ قلعہ دیدار سنگھ میں قتل کی ایک واردات کرنے کے بعد اسی علاقے میں کیوں چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے چاقو چوبند افراد کا ایک دستہ تیار کیا اور مخبر کے ہمراہ مذکورہ غیر آباد مکان کی جانب روانہ ہو گیا، جسے ملنگی نے بغیر اطلاع کے آباد کر رکھا تھا۔ مخبر کی اطلاع غلط نہیں تھی۔ ملنگی ایک بھکاری کے بھیس میں واقع اس مکان میں موجود تھا، لیکن خاصا محتاط بھی تھا۔ اسے کسی طرح پولیس کی آمد کی خبر مل گئی۔ ہم ابھی اس مکان سے چند گز کے فاصلے ہی پر تھے کہ اس نے مکان کے عقبی حصے سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ میری عقابی نگاہ نے اسے دیکھ لیا اور میں نے للکار کر کہا، ملنگی رک جاؤ۔ میری للکار کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے ایک بار پھر اسے دھمکی دی، ملنگی تمہارا کھیل ختم ہو چکا، رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ یوں محسوس ہوتا تھا اس کی سماعت کہیں رخصت ہو گئی ہو اور وہ اندھا دھند بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ روڈ کراس کرنے کے بعد اس نے ریلوے لائن کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس ریلوے ٹریک کے آگے کھیتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا، جن میں چاول کی تیار فصل کھڑی تھی۔ اگر وہ کھیتوں کے اندر گھس جاتا تو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ میرے مستعد جوان بھی اس کے طاقو میں تھے۔ میں نے ایک ہوائی فائر کیا، اس کے ساتھ ہی بلند آواز کہا، ملنگی رک جاؤ ورنہ اگلی گولی تمہاری پیٹھ میں پیوست ہوگی۔ میری یہ دھمکی بھی بیکار گئی۔ اسی لمحے ریلوے ٹریک پر ٹرین نمودار ہوئی۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ ٹرین اچھی خاصی رفتار کے ساتھ آ رہی تھی۔ ملنگی ریلوے لائن میں بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں اگر چاہتا تو ایک گولی مار کر ملنگی کو ٹھنڈا کر سکتا تھا، لیکن میں اسے زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا سینہ کھول کر بہت سے راز اگلوانا تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ٹرین اور ملنگی کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ ملنگی کی رفتار سے اس کا عزم جھلکتا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ ٹرین گزرنے سے پہلے ریلوے لائن کو عبور کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ممکن ہے ریلوے ٹریک کے دوسری جانب اس نے اپنے فرار کا کوئی بندوبست کر رکھا ہو۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے پکے ارادے کے ساتھ ملنگی کی ٹانگوں کا نشانہ لے کر پے در پے 2 فائر کیے۔ اس کی رفتار میں لمحاتی تعطل پیدا ہوا، لیکن وہ رکا نہیں۔ ہلکی لنگڑاہٹ کے ساتھ اس نے دوڑنا جاری رکھا۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب پولیس کے ہتھے چڑھنے کا مطلب ہے اپنے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کرنا۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ میرے ذہن کے ایک کونے میں موجود تھا۔ ملنگی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ لنگڑاہٹ آمیز دوڑ کے ساتھ ٹرین کے فرنٹ سے ریلوے لائن کو عبور کر گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں سمجھا کہ وہ گیا ہاتھ سے۔ ٹرین کی وجہ سے ہم سب کو چند سیکنڈ کے لیے رکنا پڑا۔ جب ٹرین گزر گئی تو میں نے پٹڑی کی دوسری جانب نگاہ دوڑائی۔ ملنگی مجھے دور دور تک کہیں نظر نہ آیا۔ اسی لمحے ایک کانسٹیبل نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا، ملک صاحب ملنگی ادھر پڑا ہے۔ کدھر؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ کانسٹیبل نے ایک سمت اشارہ کیا تو ملنگی بھی میری نگاہ میں آ گیا۔ وہ ریلوے لائن سے تھوڑے فاصلے پر جھاڑیوں میں پھنسا تڑپ رہا تھا۔ یقیناً وہ گزرتی ہوئی ٹرین کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اگر میں نے ٹانگوں پر گولی مار کر اسے زخمی نہ کیا ہوتا تو وہ باحفاظت پٹری عبور کر چکا ہوتا۔ گھائل ہونے کے بعد اس کی رفتار میں کمی واقع ہو گئی تھی اور اسی کمی نے اس کے اندازے کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی تھی۔ وہ ٹرین کا دھکا کھانے کے بعد بری طرح زخمی ہو کر ادھر جھاڑیوں میں جا گرا تھا۔ اگر وہ ٹرین کی مکمل زد میں آ جاتا تو پھر اس کا کیما بن گیا ہوتا۔ میں لپک کر اس کے قریب پہنچا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ اپنے ہی خون میں لت پت نظر آ رہا تھا۔ اس کے بدن کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ مجھے چند لمحوں کا مہمان دکھائی دیا۔ اگرچہ مجھے اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، تاہم میں نے پھر بھی تحکمانہ انداز میں کانسٹیبل سے کہا، ایک تانگے کا فوری بندوبست کیا جائے، اسے ہسپتال لے جانا ہوگا۔ پھر میں ملنگی کی جانب متوجہ ہو گیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے پوچھا، لالی کو تم ہی نے قتل کیا ہے؟ جی۔ وہ شکستہ لہجے میں اقبال جرم کرتے ہوئے بولا، اس کمینے کی وجہ سے میں جیل میں چلا گیا تھا۔ میں اسے کیسے چھوڑتا؟ لالی کے قتل میں انور جٹ کو پھنسانے کا سبب کیا تھا؟ میں نے ملنگی سے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔
وہ بذات زاہدہ کے ساتھ بہت مار پیٹ کرتا تھا، مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا۔ زاہدہ سے تمہارا کیا تعلق؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ زاہدہ ملنگی نے ایک ہچکی لی اور پھر ساکت ہو گیا۔ ملنگی نے اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں جس طرح زاہدہ کو یاد کیا تھا، اس سے ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی، اور یہ بات بھی واضح ہوگی کہ انور جٹ کا لباس کس طرح خون آلود ہوا ہوگا، اور پھر کیسے خنجر سمیت ایک پوٹلی میں بند کر کے انور جٹ کے گھر میں لکڑی کی الماری کے پیچھے پہنچایا ہوگا۔ اس کام میں یقیناً زاہدہ نے ملنگی کا ساتھ دیا ہوگا۔ یہ جان لینے کے بعد کہ ملنگی اور زاہدہ میں کوئی سنجیدہ تعلق تھا اور ان دونوں نے ملی بھگت سے ایسا منصوبہ بنایا تھا جس میں ملنگی کا انتقام بھی پورا ہو جاتا اور زاہدہ کی انور جٹ سے بھی جان چھوٹ جاتی، گویا مستقبل میں دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ملنگی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو سنسنی خیز انکشاف کیا تھا، اس نے ساری صورتحال واضح کر دی تھی، اور انہی حقائق کی روشنی میں میں نے زاہدہ کو گرفتار کر کے تھانے لانے کا حکم جاری کر دیا۔ جب وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ قلعہ دیدار سنگھ کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور ملنگی کو پیش آنے والے حالات وہاں کے ہر رہائشی کے علم میں آ چکے تھے، لہذا زاہدہ اپنے انجام کے خوف سے مری جا رہی تھی۔ اس سے اقبال جرم کرانے میں مجھے کوئی محنت نہ کرنی پڑی۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ میں نے گرج کر بلند آواز پوچھا۔ میں ملنگی کو پسند کرتی تھی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے بہادر مرد بہت اچھے لگتے ہیں۔ ملنگی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے شادی کے بعد وہ جرم کی دنیا کو خیر بات کہہ دے گا۔ اس نے میرا رشتہ مانگا تھا، لیکن میرے گھر والوں نے صاف منع کر دیا۔ پھر ملنگی جیل چلا گیا۔ میں کئی سال تک اس کا انتظار کرتی رہی، اور پھر گھر والوں نے زبردستی انور جٹ کے ساتھ میری شادی کر دی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی، انور جٹ وحشی ہے، میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے، اسی لیے جب ملنگی دوبارہ مجھ سے ملا تو میں اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بنایا تھا۔ انور جٹ لالی کے قتل میں پھانسی چڑھ جاتا اور ملنگی کا انتقام پورا ہو جاتا۔ بس اس اہم بات کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ انور جٹ کو جیل بھیجیں، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا۔ بات کے اختتام پر اس کے لبوں سے ایک سسکاری جدا ہوئی۔ ایک دن سب کچھ ختم ہو جانا ہے زاہدہ، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن تمہارے اور ملنگی جیسے انسان اس حقیقت پر غور نہیں کرتے۔ انور جٹ کو جب پتہ چلا کہ اس کے سارے فتنے میں زاہدہ نے مرکزی کردار ادا کیا ہے تو اس نے طیش میں آ کر اسی وقت اسے طلاق دے دی۔ زاہدہ ملنگی کے ساتھ شریک جرم ہونے کا اقرار کر چکی تھی، لہٰذا میں نے اس کے خلاف چلان تیار کر کے اسے حوالہ عدالت کر دیا۔ اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تھا، کاش میں ایسا نہ کرتی، لیکن کاش کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور ہر چیز اپنے وقت اور اپنے مقام پر ہی اچھی لگتی ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔